الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرقنا میں قوف حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے جیم ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، اس لیے میں سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَغْرَقْنَا میں غین اور قاف حرف مصطلیہ ہیں، پر پڑے جائیں گے، اور قاف حرف قلقلہ بھی ہے جو کہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَأَغْرَقْنَا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تنظرون میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے غوا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنظرون غوا حرف مصطلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ موسیٰ 40 میں سین پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ 40 میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ لیلۃ ثم میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم میں میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ عجلہ میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ من بعدہ میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ وَأَنْتُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ میں
میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ غوا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ غالمون واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ عنکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عنکم میم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ تشکرون واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔